یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ایران کا پورے جو ہے خلیجی ممالک پر قبضہ ہو جائے اور ہر جگہ جو ہے صحابہ کے خلاف بکواس کیا جائے، گالی دیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں بھی وہ جراثیم پائے جاتے ہیں، ان کے سرگنوں میں وہ جراثیم صحابہ کے خلاف پائی جاتی ہے، اسی لیے ان کی فکر کو بنیاد بنا کر کے کہ سعودی جو ہے حدیث کی مخالفت کر رہا ہے اور وہاں پر تو جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو نکال دینا تھا اور اس نے جو ہے جگہ دے دیا ایسا۔ مدخلیت ایک فتنہ ہے یا یہ اخوانی شرارت ہے؟ دراصل شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد کہہ لیں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ، ان دونوں کے تعلق سے اخوانی اور تحریکی ان لوگوں نے موجودہ دور میں بلکہ حالیہ دنوں میں، حالیہ سالوں میں، حالیہ برسوں میں بہت زیادہ فتنہ پھیلایا اور شرارتیں کی ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں کو اخوانیوں نے عربوں میں اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر مودودیوں اور اسراریوں نے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اور ان کے تعلق سے پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کی کردار کشی کی ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ ان دونوں شخصیتوں کو اور خاص طور سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کو، جن کا انتقال ابھی گزشتہ برس ہوا، اور ان کی طرف باقاعدہ ایک مکتبہ فکر کو منسوب کیا گیا، نسبت کیا گیا، مدخلی فکر کہہ کر کے خوب بدنام کیا گیا، اور شیخ محمد امان جامی کی طرف بھی جامعہ کہہ کر کے منسوب کیا گیا، جامی فکر اور مدخلی فکر، ان دونوں کی طرف خوب منسوب کیا گیا۔ حالانکہ دیکھیے جیسے کہ سعودی عرب میں اور دوسرے کبار علماء، بڑے علماء وہاں پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شیخ محمد امان جامی بھی ہیں اور شیخ ربیع بن ہادی مدخلی بھی ہیں، لیکن اخوانیوں نے اور ان مودودیوں اور اسراریوں نے انہی دونوں کو، بلکہ ان دونوں میں سب سے زیادہ شیخ ربیع کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے فتنہ اور فساد کو اور ان کی تخریبی فکر کو ان لوگوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور خاص طور سے شیخ ربیع نے ایسا کہ گویا ان کے دم پہ انہوں نے پیر رکھ دیا ہے، اور پیر رکھ ہی نہیں دیا ہے بلکہ کچل دیا ہے ان کے سر کو۔ ان کا جو اصل سرگنا جسے یہ سید قطب کو مانتے، تو سید قطب کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ انتشاری جو فکر ہے، داعشی اور تخریبی جو فکر جو پیدا کیا ہے حالیہ برسوں میں سید قطب نے، ان کے لٹریچر نے، اور جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام تہس نہس ہو گیا ہے، اور ان خارجیوں اور داعشیوں نے جو فتنہ کھڑا کیا، عبداللہ عزام نے جا کر کے وہاں افغانستان کے اندر، پشاور کے اندر عرب نوجوانوں کو کیسے تربیت کی، اور یہ دہشت گردی کی تربیت کی، تم لوگوں کو پہلے اپنے ملکوں میں جا کر کے وہاں سے طاغوتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ یعنی یہ بندہ عبداللہ عزام جو کہ فلسطین کا تھا، اس کو تو اپنے ملک کو آزاد کرانے کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ عرب نوجوانوں کو تربیت کر رہا ہے وہاں پہ لے جا کر کے افغانستان اور پاکستان میں، کہ تم کو اپنے ملک سے طاغوتوں کو ختم کرنا ہوگا، سب سے پہلے تم کو اپنے ملک سے لڑنا ہوگا، وہاں سے ختم کرنا ہوگا، وہاں کے طاغوت حکمرانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نوجوان جب واپس آئے 90 کی دہائی کے بعد وہاں سے تربیت پا کر کے، یہ اسامہ بن لادن ہے اور یہ ابو بکر بغدادی ہے، اور اسامہ بن لادن کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا دایاں ہاتھ ہے ایمن ظواہری، اور یہ سب کا جو ہے لیڈر یہ عبداللہ عزام۔ یہ لوگ کیسے جو ہے نوجوانوں کا برین واش کرتے تھے اور سکھاتے تھے یہ فکر، انتشاری فکر، داعشی فکر، ان لوگوں نے آ کر کے عرب ملکوں میں تباہی مچا دی، اپنے جسم پر بم باندھ کر کے خودکش بمباری شروع ہوئی ہے، اور عرب ملکوں کو ان لوگوں نے تہس نہس کر دیا۔ تو یہ کہاں سے ان کی فکر آئی؟ عبداللہ بن عزام کے پاس یہ فکر کہاں سے آئی؟ اسامہ بن لادن ہو یا ایمن ظواہری ہو، ابو بکر بغدادی ہوئے، ان لوگوں کو کس نے استعمال کیا؟ امریکہ نے، اسرائیل نے، ایران نے سب سے زیادہ سنی مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور ان کے یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ کیا تھا کہ دیکھو عربوں میں جو ہے امریکہ کو جگہ دیا، اس کو بلایا، امریکی فوج کو بلایا، اور جائز نہیں ہے جزیرۃ العرب کے اندر امریکی فوج کا لانا، ایسا اور ویسا جگہ جگہ فتویٰ ان کا آیا۔ اور ان جو ہے داعشیوں کو، خارجیوں کو ان اخوانیوں نے، سروریوں نے خوب استعمال کیا،
جیسے سلمان عودہ ہے، یوسف قرضاوی، سلیمان علوان، عبدالعزیز طریفی، اس طرح کے جو قادہ خوارج میں مانے جاتے ہیں، ان لوگوں کے فتاوے آئے۔ ایک طرف تو ان لوگوں نے فتویٰ دیا اور خود کش حملہ کو جائز قرار دیا، برین واش کر کے ان کا استعمال کیا گیا، اور دوسری طرف یہ کہ عرب ممالک کے خلاف ان لوگوں نے فتویٰ جاری کیا، بلکہ باقاعدہ احتجاج کیا ان لوگوں نے جگہ جگہ کہ امریکی فوج کا لانا جزیرۃ العرب میں جائز نہیں ہے، یہ طاغوتی عمل ہے، یہ جو ہے حرام ہے، ایسا اور ویسا خوب انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ تو اور یہ کس کی خدمت کر رہے تھے اس وقت؟ اس وقت یہ لوگ امریکہ اور ایران کی خدمت کر رہے تھے، اسرائیل کی خدمت کر رہے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ عراق نے جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا اور وہاں جو ہے پورے ملک کو تباہ برباد کر دیا اور کتنے لوگوں کا قتل عام کیا وہاں پر، وہاں کی املاک کو، جائیداد کو تباہ کر دیا، بلکہ بتاتے ہیں کہ اس میں دریاں کتنی زیادہ کی ان لوگوں نے، عراقی فوج نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے تھے جو لوگ وہاں اس وقت تھے، وہ بتا رہے ہیں صرف مطلب کویتی کو پکڑ پکڑ کے مارتے تھے اور پورا برباد کر دیا، اور اس نے دھمکی دی دوسرے خلیجی ملک پر بھی حملہ کرنے۔ مطلب یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ تو ایسے موقع پر کویت کو باقاعدہ اس کے ظلم سے بچانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، اور یہ کہ کہیں وہ حرمین پر حملہ نہ کرے، بلکہ بعض علاقوں پہ تو حملہ اس نے کیا بھی تھا، احسا میں، دمام وغیرہ میں، ریاض کی طرف اس نے حملہ کیا بھی تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے امریکی فوج کو بلایا گیا اور کویت کو آزاد کرایا گیا۔ تو اب اس کے لیے یہ لوگ اس وقت عراق کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب دیکھیں ان خبیثوں کو، ان اخوانیوں کو اور سروریوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے سنی مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں، خلیجی ملکوں کے خلاف، عرب ملکوں کے خلاف یہ ہمیشہ رہے ہیں، اور ایران کا ساتھ انہوں نے ہمیشہ دیا، ایرانی فکر کا ساتھ، خمینی فکر کا ساتھ انہوں نے ہمیشہ دیا۔ چنانچہ 80 کی دہائی میں جب ایران اور عراق کی جو ہے لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت یہ کس کے ساتھ تھے؟ ایران کے ساتھ تھے، صدام کے خلاف جو ایران کے ساتھ یہ لوگ تھے۔ اور اس وقت جو ہے سوڈان کے اندر یہ حسن ترابی وہ باقاعدہ کیسے جو ہے پوری اپنی فوج لے کر کے جاتا تھا، اپنے پورے جو ہے لشکر لے کر کے جاتا تھا اخوانیوں کا، ایران کی جو ہے مدد کرنے کے لیے۔ وہاں پر سوڈان میں حکومت ان لوگوں نے جو ہے بغاوت کر کے قائم کی تھی، حسن ترابی نے، اخوانی فکر کا تھا وہ۔ تو دیکھو وہ فوج میں تھا پہلے، عمر بشیر اور حسن ترابی، ان لوگوں نے بغاوت کر کے وہاں کی ایک سوڈان کی جو ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں منتخب ایک حکومت کو، ایک گورنمنٹ کو، سول گورنمنٹ کو ان لوگوں نے باقاعدہ تختہ پلٹ کیا، فتنہ فساد پھیلا کر کے، ظلم ڈھا کر کے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے فوج کہیں پر اپنی حکومت بناتی ہے کسی بھی ملک میں، کوئی بھی حکومت ہو، تو اس کو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ طاغوتی حکومت ہے، ایسا جو دیکھو ظلم کیا اس نے، جو ہے منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ آپ وہیں دیکھیے بغل ہی میں مصر کے اندر مرسی کی حکومت تھی، اس کو ختم کر کے وہاں پر فوجی حکومت آ گئی۔ تو وہ کیا ان کی طاغوت ہے، یہودی ہے، اسرائیل کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ، ایسا اور ویسا۔ لیکن وہیں سوڈان میں حسن ترابی، عمر بشیر نے وہاں کی منتخب گورنمنٹ کو، سوڈان کی گورنمنٹ کو ختم کر کے، تختہ پلٹ کر کے، اور جو نمائندے تھے، حکمران تھے، ان سب کو جو ہے جیل میں ڈال دیا، کتنوں کو مارا گیا۔ وہ لوگ جب حکومت قائم کرتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت ہو گئی۔ جی ہاں، باقاعدہ یوسف قرضاوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 اسلامی حکومتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اسی 80-90 کی دہائی کی بات ہے۔ کون سی حکومت ہے بھائی؟ ایک تو ایران کے اندر جسے 1979 میں خمینی نے قائم کیا اسلامی حکومت، یہ یوسف قرضاوی نے لکھا ہے۔ اور دوسری حکومت جو ہے سوڈان کے اندر حسن ترابی نے، جسے 88 یا 89 میں یا کب جو ہے قائم کیا تھا، یہ 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں۔ تو اس کو جو ہے اسلامی 2 اسلامی حکومتیں ان کے یہاں تھی، اخوانیوں کے یہاں، جی ہاں، تو اس کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں۔ اور وہیں مصر میں جب سیسی جو حکومت اپنی بناتا ہے تو طاغوت ہو گیا۔ ان کی ہمیشہ جو ہے دوہرا معیار رہتا ہے۔ اور اسرار نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ایک طرف تو بندہ اس کے یہاں تو پورا مطلب تضادات ہی بھرا ہوا، کنٹراڈکشن، اس کی بات کہیں کوئی ویلو ہی نہیں ہے، سب جھوٹی کہانیاں بکتا ہے۔ ایک جگہ کیا بول رہا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی حکومت ہے ہی نہیں، کہیں پر جو ہے اللہ کی حکومت ہے ہی نہیں، کہیں پر اسلامی شریعت ہے ہی نہیں، اے اللہ پوری دنیا میں جو ہے نظام کفر ہے۔ یہاں تک کہے گا کہ ہم تیرے نزدیک، تیری نگاہ میں ہم سب کافر ہیں، ہم نظام کفر میں جیتے ہیں، ہم سب کافر ہیں۔ تو کہیں نظام کفر میں رہنا، کفر نہیں مطلب کہا ہے ایک جگہ کہ 1 انچ بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر تیری شریعت قائم ہو، مطلب اپنے گھر میں بھی نہیں شریعت قائم ہے، یہ مطلب ہوا۔ تو اور وہیں پر دوسری جگہ کیا بندہ کہہ رہا ہے؟ اس وقت صرف 2 اسلامی حکومت ہے۔ وہی اسرار نے بھی وہی بات کہی ہے جو یوسف قرضاوی کہہ گئے، اور وہی کہا کہ ایک جو ہے سوڈان میں حسن ترابی نے جسے قائم کیا، اور ایک جو ہے ایران میں جسے خمینی نے قائم کیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جو ہے، اور پورے ایران کے اندر احوازی مسلمانوں کو اور تمام مسلمانوں کو، اسی طریقے سے عراق کے اندر، لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر
مختلف جو ہے ملکوں میں، جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور جو کہ ایک دم کفریہ اور شرکی عقائد سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی باتیں، ان کی کتابیں، ان لوگوں کو یہ جو بولتا ہے کہ اسلامی حکومت ہے، اور جہاں اسلامی حکومت عملاً قائم ہے، نافذ ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ وہاں جو ہے طاغوتی حکومت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے خمینی کا ساتھ دیا ہے عربوں کے خلاف، عرب مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ یہ 80 کی دہائی میں کس کے ساتھ تھے؟ ایران کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب 90 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو یہ فوراً جو ہے صدام کے ساتھ ہو گیا، اور صدام کے پاس یہ لوگ باقاعدہ ابھارنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر جو عراق کے اندر اخوانیوں کی جو تنظیم ہے الدعوہ الاسلامیہ کر کے، وہ لوگ باقاعدہ اس کو ابھار رہے تھے صدام حسین کو کویت پر حملہ کرنے کے لیے، اور سوڈان سے یہ لوگ باقاعدہ گئے تھے، اور کویت میں بعد میں نامزد کر کے ایسے لوگ پکڑے بھی گئے جو وہاں پہ اخوانی تھے۔ کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے جو کویت میں رہ کر کے یہ غداری کر رہے تھے، باقاعدہ کویت میں رہ کر کے ان لوگوں نے غداری کی تھی۔ اور ایسے بعض ان فلسطینیوں کو عراق میں نامزد کیا گیا جو وہاں سے نعرے لگا رہے تھے خلیجی ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے، صدام حسین کے لیے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ اخوانی تھے، حماسی تھے، وہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے۔ بتائیے، تو یہ اخوانی جو ہے بہت ہی خبیث ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ تو صدام کے لیے نعرہ لگا رہے تھے کہ جو ہے خلیج پر پورا قبضہ کر لو، اور صدام کو اس پہ کویت پہ قبضہ کیا۔ تو اس وقت ان کی پوری فکر جو ہے صدام کے ساتھ ہی، اسی لیے ظاہر سی بات ہے اب اس کے خلاف کوئی فوج آئے اس کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے، تو یہ لوگ اس کے خلاف رہیں گے۔ چنانچہ جو ہے اس وقت جو سلفی علماء تھے اور ضرورت تھی، چنانچہ چاہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہوں، بڑے بڑے علماء تھے، اس میں جو ہے شیخ ربیع نے بھی فتویٰ دیا، سارے لوگوں، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا، یوسف قرضاوی کی کتاب فقہ الجہاد کر کے ایسا کچھ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر اس بندے نے بھی باقاعدہ لکھا ہے، جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ بعد میں اس نے کہا کہ میں یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے سعودی علماء نے، میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ جائز ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو دفع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے کافروں سے مدد لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ، یہ خود یوسف قرضاوی نے باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ سلمان عودہ اور دوسرے لوگ جو اس کا اختلاف کر رہے تھے، لیکن یوسف قرضاوی بھی اس وقت اختلاف کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے کتاب میں لکھا، اقرار کیا کہ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ایسے ہی اس نے اقرار کیا۔ جیسے پہلے تو حزب اللہ کے بارے میں ایسا ویسا فتویٰ دیتا کہ وہ لوگ اللہ کے جو ہے سپاہی ہیں، یہ ہیں، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ سیریا میں جا کر کے، عراق میں جا کر کے سنی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور لبنان کو باقاعدہ اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں، جنوبی لبنان کو، اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کہا وہ شیطان ہے، بعد میں کہا شیطان ہے۔ اور اس نے تعریف کیا، کہا کہ جو ہے سعودی علماء جو حزب اللہ کے بارے میں پہلے دہشت گرد بول دیے تھے وہ صحیح ہے، وہ جو سعودی علماء جو بات کہہ دیتے ہیں ان کی بات پختہ ہوتی ہے، وہ بڑے پختہ علم والے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، فتنہ جب آتا ہے تو ہر کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، اور خاص طور سے جو خارجی ذہنیت کے ہوتے ہیں یہ تو سب سے پہلے فتنے میں بہہ جاتے ہیں، اس کے بعد دیگر بدعتی بہتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا صحیح سمجھ رکھتے ہیں وہی لوگ فتنے کو بھانپ پاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اخوانی جو ہمیشہ خمینی فکر کے ساتھ رہے ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں نے خلیجی ممالک کا ہمیشہ جو انہوں نے مخالفت کی ہے، تو آپ دیکھیں صدام کا انہوں نے ساتھ دیا، ہمیشہ ان لوگوں نے عربوں کے خلاف ہی بکواس کیا ہے۔ تو اس وقت چونکہ سلفی علماء نے فتویٰ دیا، تو یہ لوگ چونکہ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کو سامنے نہیں لاتے ہیں، حالانکہ مین چونکہ شیخ ابن باز اس وقت کیا تھے؟ مفتی عام تھے، اور ان کے بعد جو بڑی شخصیت تھی وہ کس کی تھی؟ وہ شیخ ابن عثیمین کی تھی اور شیخ البانی کی تھی۔ ان سب لوگوں کے فتاوے موجود ہیں، شیخ ربیع نے تو تائید کی ہے اور اس پہ کتابچہ بھی لکھا ہے، شیخ محمد امان جامی نے تائید کی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے انہی دونوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کمزور ہیں، یہ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں بیچارے، تو ان کا کوئی جو ہے سرکاری محکمے سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، کوئی ان کا پہنچ بھی نہیں، ہمیشہ مدینہ میں پڑے رہ گئے، اور وہیں رہ کر کے مسجد نبوی میں ان لوگوں نے درس و تدریس کا کام کیا ہے، مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی کے اندر، کوئی ان کے پاس پہنچ نہیں، کوئی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بحیثیت مدرس کے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں، لیکچر دیے ہیں، پڑھایا ہے طلباء کو، اس کے علاوہ ان کا کوئی ان کی سرگرمی حکومتی سطح پر نہیں دکھا سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا کہ بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو اتنا نہیں چل پائے گا، اتنا ہمارا چورا نہیں چل پائے گا، تو شیخ ربیع کو زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور مدخلی فکر، کیونکہ شیخ نے سب سے زیادہ سید قطب کے خلاف لکھا۔ میں یہ جو ہے خلیجی جو 90 کی دہائی میں خلیجی ممالک
پر جو خطرہ ہوا تھا اور اس وقت جو امریکی فوج کو بلایا گیا تھا، تو اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مدخلی فکر اسی وقت سے پیدا ہوئی ہے، ہاں، کیونکہ ان لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا حکومت کے لوگ پٹھو ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اچھا، مطلب جو ہے صحیح مسئلہ کیا ہے اس کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح مسئلہ کیا ہے۔ بھائی حکومت کے پٹھو تو تمہارا یوسف قرضاوی تو حکومت کا پٹھو ہے، اس نے بھی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ جو ہے سعودی کے علماء نے جو فتویٰ دیا تھا اور وہ صحیح تھا اور وہ اچھا کیا اور انہی لوگوں کے فتوے کے مطابق جو ہے سعودی حکومت نے بلایا امریکی فوج کو۔ اگر نہ بلائے ہوتی اور کویت جو ہے اس وقت پورے لوگ کہاں جاتے بھائی؟ آج جو کویت سے اس کے بعد سے کویت سے قریب ہو کر کے اخوانیوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، جو مخالفت کر رہے تھے 90 کی دہائی میں۔ آپ دیکھیں کتنے دوغلے ہوتے ہیں، کتنے یہ لوگ خبیث ہوتے ہیں، جس کی مخالفت کر رہے تھے، جس کو مروانا چاہ رہے تھے، جس کو تباہ کروانا چاہ رہے تھے، صدام کا قبضہ دلوانا چاہ رہے۔ آج عراق پہ آج کویت پہ کس کا قبضہ ہوتا ہے؟ آج ایران کا قبضہ ہوتا ہے کویت پر، کیونکہ صدام کا قبضہ ہوتا تو عراق کا ایک حصہ ہو جاتا، اور آج یہ عراق پہ جو ہے ایران کا قبضہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کویت پر بھی یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ایران کا پورے جو ہے خلیجی ممالک پر قبضہ ہو جائے اور ہر جگہ جو ہے صحابہ کے خلاف بکواس کیا جائے، گالی دیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں بھی وہ جراثیم پائے جاتے ہیں، ان کے سرگنوں میں وہ جراثیم صحابہ کے خلاف پائی جاتی ہے، اسی لیے ان کی فکر ملتی جلتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کویت کی بربادی کے لیے یہ دعا کر رہے تھے، صدام کا ساتھ دے رہے تھے، کتنی دلیلیں آپ کو چاہیے میں دے سکتا ہوں، لیکن جو ہے 90 کی دہائی کے بعد کویت جب سنبھلا ہے، سعودی نے ساتھ دیا، اس کے بعد کویت کو سب سے زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا، اس کے بعد بھی سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور اخوانیت اور سروریت سب سے زیادہ کویت ہی سے پھیلی ہے اور سب سے زیادہ وہاں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہاں کی دولت کو انہوں نے برباد کیا اور غلط استعمال کیا ہے داعشیت اور خارجیت کو پھیلانے کے لیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے مدخلیت پھیلی ہے، وہاں امریکی فوج کے حق میں انہوں نے جایا، اور پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، ٹھیک ہے، اس طریقے کی روایتوں پیش کر کے مطلب جائز نہیں ہے، ہاں، کسی کو کافر کو وہاں رکھنا جائز، ارے مطلب وہاں نیشنلٹی دے کر کے رکھنا جائز اگر کہہ سکتے ہو تو اس پہ جاؤ گے تو ایک لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی۔ یہی تو اسامہ بن لادن بھی یہ کہتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہتا تھا کہ جو امریکی کو مارو، ایک امریکی کو مار دو تو جو ہے تم کو جنت ملے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اس کے یہاں مشہور ہونے کے لیے، اور یہ سب امریکہ ہی نے مشہور کیا اپنے خلاف جو ماحول بنا کر کے، اس کے بعد خوب پیٹا، خوب مارا، تو ان لوگوں کو لانچ وہی کیا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے کہ سعودی جو ہے حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہاں پر تو جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو نکال دینا تھا، اور اس نے جو ہے جگہ دے دیا ایسا اور ویسا۔ تو کیا عرب میں کافر اور مشرک وہاں نہیں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد سے؟ ارے وہاں جو ہے اگر آپ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو، یہ ثابت کر لے جاؤ کہ وہاں پر کسی کافر کو رہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہاں رہائش دینا باقاعدہ ہمیشہ کے لیے، عبوری طور پر کسی کام کے لیے رکھنا، کسی کام کے لیے رکھنا لانا، مزدوری کے لیے یا اور کسی کام کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، وہ آئے نوکری دربانی کرے، وہ آ کر کے گیٹ کیپر کے طور پر کام کرے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے لیے کون سا بھائی بات ہے؟ سنتری بنا کر کے رکھیں اور پھر وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں، وہ چلا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ 90 کی دہائی میں جو بلائی گئی تھی فوج، وہ 2003 میں وہاں سے چلی گئی، خالی کر دیا امریکی فوج نے۔ اچھا دیکھیے خالی کر دیا، کہاں گئی وہ 3000 4000 فوج جو تھی، کہاں گئی؟ کویت۔ 2003 سے تو 2003 تک یہ لوگ خوب فتوے دیتے تھے کہ سعودی نے ایسا کیا ویسا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے طاغوت کہتے تھے اس کو، ہاں، اور اس کے خلاف محاذ بناتے تھے، امریکی فوج کو اس نے جگہ دے رکھی تھی۔ 2003 میں وہ چلے گئے خالی کر کے، اور جزیرہ کا باقاعدہ اس پر جو ہے خبر آئی تھی، آج بھی وہ خبر موجود ہے، انگلش میں بھی عربی میں بھی ہے، کہ 2003 میں ایک معاہدے کے تحت جو وہاں پر تھے ان کا وقت پورا ہو گیا اور یہ لوگ خالی کر کے ایکویٹ کر کے چلے گئے۔ یہ الجزیرہ نے خود یہ نشر کیا تھا اور یہ صحیح بھی ہے۔ تو وہاں جل میں 2003 سے آج تک وہ فوج موجود ہے، اور وہ بھی 10,000 سے زیادہ ہے۔ وہاں برطانوی فوج بھی ہے، انگریزی فوج بھی ہے، ترکی فوج بھی ہے، ایرانی فوج بھی ہے، سارے لوگ ہیں، امریکی 10,000 فوج ہے، دو یہ ہوائی اڈہ وہاں پر ہے جو امریکیوں کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد سے تو کوئی نہیں بول رہا ہے کیا جزیرۃ العرب میں نہیں ہے؟ جزیرۃ العرب سے باہر ہے کیا؟ وہ سیریا میں ہے، عراق میں ہے، ایران میں ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ بھی تو جزیرۃ العرب میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سلمان عودہ کا فتویٰ کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد جو ہے سلیمان علوان کا فتویٰ جہاں چلا گیا جو بہت کودتا تھا، اور عبدالعزیز طریفی وغیرہ، ان سارے لوگوں کے فتاوے کہاں چلے گئے بھائی؟ یہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے سعودی کے خلاف، جو وہی سارے اخوانی رہتے ہیں بغل میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے بولنے کی، کبھی نہ کوئی احتجاج، کوئی فتویٰ جاری کیا، کبھی نہیں طاغوت کہا امریکی فوج کی وجہ سے، کبھی نہیں کسی بھی ایک اخوانی کا کوئی فتویٰ نہیں آئے گا۔ 2003 سے 20 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ کسی نے خلاف کوئی بات کہی ہو وہاں کی حکومت کے خلاف۔ کیا وہ جزیرۃ العرب کے اندر نہیں آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے وہاں مراد کیا ہے؟ آپ جاؤ گے فقہا کے کلام پڑھو گے، شارحین حدیث کے کلام پڑھو گے، تب پتہ چلے گا کہ وہاں اس سے کیا مراد ہے۔ وہاں جو ہے اہل کتاب کو نہ رہنے دینا یا مشرکین کو نہ رہنے دینے کے سے کیا مراد ہے، اور اس سے خطے سے کون سا مراد ہے۔ بہت سارے لوگ تو حرمین کو مراد لیتے ہیں، صرف حرمین کو مراد لیتے ہیں، مسجد نبوی، اور کچھ لوگ تو مسجد نبوی اور مسجد حرام کو مراد لیتے ہیں۔
پورے مکہ کو بھی نہیں مراد لیتے ہیں، پورے مدینہ کو نہیں مراد لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو صرف اور صرف جو ہے مسجد حرام کو مراد لیتے ہیں، مدینہ کو بھی مراد نہیں لیتے ہیں، کہ یہاں جو مراد ہے قرآن کی جو آیت ہے سورہ توبہ کے اندر کہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ جو ہے مسجد حرام میں اگلے سال سے وہ نہیں آ سکتے ہیں مشرکین، تو یہاں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اب یہاں مشرکین نہیں رہ سکتے ہیں جزیرۃ العرب میں، تو اس سے مراد جو ہے وہی مراد ہے جو آیت کے اندر ہے کہ مسجد حرام کے اندر اب وہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، حالانکہ اب تو جو مکہ میں بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے، پورے مکہ میں منع ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ فقہا کے یہاں جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور یہ اگر پورے جزیرۃ العرب کو مراد لے لیا جائے تو وہاں کہتے ہیں کہ اگر پورے جزیرۃ العرب کو مراد لیا جائے تو وہاں اقامت دائمی دائمی اقامت مراد ہے، کہ کسی کو مطلب جیسے آج کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلٹی نہیں دے سکتے، کہ وہاں کوئی آئے، کوئی بھی ہو، خلیجی ممالک میں کوئی بھی ہو، سب وہاں مراد ہے ہاں، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نیشنلٹی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ مراد نہیں ہے، اس لیے لوگ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دبئی میں دیکھیں اور دوسرے ممالک میں دیکھیں، امارات وغیرہ میں، دوسرے ملکوں میں، عمان میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے پائیں گے یہ چیز۔ تو جو چیز حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے خوب پھیلایا فتنہ اس کو لے کر کے، کہ جو ہے شیخ ربی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ امریکی فوج، شیخ ربی انہی کو صرف مشہور کر دیا، حالانکہ یہ فتویٰ جو اصل جو جاری ہوا تھا وہ شیخ ابن باز کی طرف سے جاری ہوا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں جتنے اس وقت لجنہ دائمہ کے اور دارالافتاء کے اس وقت جتنے مفتی تھے اور جتنے ارکان تھے ہیئت و کبار علماء کے، ان سب لوگوں کے دستخط ہے۔ اب شیخ ربی کا نام نہ تو ہیئت و کبار علماء میں آتا ہے، ان کا نام نہ دارالافتاء میں آتا ہے، ان کا نام نہ لجنہ دائمہ میں آتا ہے، کسی میں نہیں آتا ان کا نام کسی میں نہیں آتا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ تائید کی ہے، جو کہ صحیح ہے، جو صحیح چیز ہے اس کو انہوں نے تائید کی ہے، اور اس پر انہوں نے کتابچہ بھی لکھا ہے۔ تو انہوں نے تائید کی ہے وہاں کی جو کبار علماء کا فتویٰ تھا اس کو لے کر کے، اس کی وجہ سے دوسروں کو بدنام نہیں کیا، دوسرا کا نام نہیں لیا، صرف شیخ ربی کر کے یہ کہہ دیا۔ لیکن جو ہے یہ چیز کیا ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ شیخ ربی حکومت کے ارادے کے خلاف، ان کی خواہشات کے خلاف فتوے دیتے ہیں، یہ صرف بہانہ ہے۔ فتویٰ تو شیخ ابن باز دیا تھا، ہمت ہے تو ابن باز کو کہو، شیخ ابن عثیمین کو کہو، شیخ البانی کو کہو، تو ان کو نہیں کہیں گے، ان تینوں شخصیتوں کو یہ لوگ نہیں بولیں گے۔ کس کو بولیں گے؟ شیخ ربی۔ وجہ کیا ہے آخر ان کو بولنے کی؟ بات تو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے تائید کی ہے، شیخ محمد عثمان جامی نے تائید کی ہے، لیکن ان دونوں شخصیتوں کو ٹارگٹ کرنے کا اور خاص طور سے شیخ ربی کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی چیز جو میں نے بتایا، ان کا جو مین سرغنہ ہے، مین جو انتشاری اور داعشی فکر جس نے رائج کیا، جس کی لٹریچر سے پوری امت تباہ ہو رہی ہے، ان جو ہے تحریکیوں اور ان اخوانیوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ جو شر و فساد جو مچا رہے ہیں، ہمیشہ سے مچا رہے ہیں، اور خاص طور سے خمینی رجیم کی آنے کے بعد ان رافضیوں کے ساتھ مل کر کے عالم اسلام میں جنہوں نے فساد مچایا اور عروج پہ وہ فساد پہنچا 2010-11 کے اندر، کئی عرب ممالک جو ہے تباہ برباد ہو گئے ان کی وجہ سے، اور 100 سال پیچھے چلے گئے۔ تو یہ فکر کس نے دی ہے؟ یہ فکر جو ہے سید قطب نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لٹریچر کے اندر یہ ساری فکر موجود ہے، یہ خباثت موجود ہے، اور اسی فکر پر یہ لوگ چل رہے ہیں، اسی فکر کو ایکسپوز کیا ہے شیخ ربی نے کثرت سے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک ایک بات واضح کر دی ہے، اور اسی لیے میں نے بتایا نا، پہلے نام میں لیا تھا عبداللہ اذان کو، یہ سب سے بڑا سرغنہ ہے، اس نے سب سے پہلے شیخ ربی کے خلاف لکھا ہے، اور سب سے پہلے بد کلامی کی ہے عبداللہ اذان نے، اور بہت سارے لوگ ہیں، ابوالحسن ماروی اور دوسرے لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے اسی بندے نے، عبداللہ اذان نے، اور الٹے سیدھے سید قطب کے دفاع کے لیے الٹے سیدھے ایسے لگ رہا ہے کہ سید قطب کی باتیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ناسخ منسوخ، مطلق مقید، مجمل اور کیا کہتے ہیں مفصل، ان کی جو ہے مجمل باتوں کو شیخ ربی نے لے کر کے قائم کر دیا، اپنی رائے قائم کر دی، اور ان کی مفصل باتوں کو نہیں لیا، ان کی باتیں جو پرانی تھیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور بعد میں جو ناسخ ہیں اس کو نہیں، مطلب جو قرآن حدیث کی بات ہے ایسا بنا کر کے سید قطب، ارے بھائی قرآن حدیث کہاں سے؟ اب ایک بندہ تو اسلام تو آ گیا نا، ختم ہو گیا، اس کے تو سارے احکام تو پورے طور پر لکھے جا چکے ہیں، موجود ہے قرآن حدیث کی صورت میں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے اب کوئی آئے تو اس کو قرآن حدیث کی طرح سے اس کی بات مانی جائے گی، پیٹرن کی شکل میں اللہ کے رسول آئے اور چلے گئے دے کر کے ہمیں، اب اسی کے حساب سے چلا جائے گا۔ اب کون سے ناسخ منسوخ؟ جب تک شریعت نازل ہو رہی تھی اس وقت ناسخ منسوخ مطلب مقید مجمل مفصل ہو رہا تھا، اب جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب یہ سارا قصہ ختم ہو گیا، اب ہم قرآن حدیث میں جتنا مجمل مفصل ہے وہی ہم کہیں گے، اور جتنا جو ناسخ منسوخ ہے وہی کہیں گے، کسی دوسرے امتی کے کلام کو ناسخ منسوخ تھوڑی کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کی یہ بات غلط ہے، ختم معاملہ۔ اب اس کے بعد صرف توبہ رہ جاتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے توبہ کیا ہے نہیں کیا، رجوع کیا ہے نہیں کیا، بس۔ پہلے انسان اگر کوئی غلط بات کہے تو یہ تھوڑی ہے کہ شریعت نازل ہو رہی ہے بعد میں، پہلے ظاہر سی بات ہے ناسخ منسوخ جو ہوتا ہے، ناسخ منسوخ وہ پہلے جو منسوخ ہوتا ہے وہ پہلے صحیح رہتا ہے، بعد میں شریعت نازل ہوتی ہے حالات کے تقاضے کے حساب سے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے تو وہ چیز ناسخ ہو جاتی ہے، وہ پہلے والی منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو کسی انسان کے کلام میں ناسخ منسوخ تھوڑی ہوتا ہے، مجمل مفصل تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چیز لے لو وہ چیز چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے سید قطب کے کلام کو ایک دم وحی کی طرح سے پیش کیا،
اور شیخ ربیع نے وہی سے رد کیا. کب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سید قطب نے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو باتیں دور جاہلیت کی. کون سی دور جاہلیت کی بھائی؟ جوانی کی عمر میں لکھا، 45 سال 50 سال کی عمر میں، اور 5 سال کے بعد بدل گیا تو رجوع کریں. شیخ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ تصبو اصحابی کے نام سے جواب دیتے تھے سید قطب کو، اور وہ مذاق بناتا تھا. یعنی صحابہ پر وہ بدکلامی کرتا تھا، ان کے خلاف جو ہے فتوے جاری کرتا تھا، ادبی کتابوں میں، ادبی جو ہے مجلوں میں نکالتا تھا، صحابہ کے خلاف اپنے مضامین نکالتا تھا. کسی کو منافق کہہ رہا ہے، کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو مرتد کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو ظالم کہہ رہا ہے، کسی کو اقربا پرور کہہ رہا ہے. مطلب طرح طرح کے جو ہے الٹے سیدھے بیانات جاری کر رہا ہے. اور اس کا جواب جب دے رہے ہیں شیخ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اور جیسے اخوانی جماعت میں گیا تو سب سے صحیح ہو گیا. تو کسی جماعت میں جانے سے کہیں جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ ارے بھائی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ سید قطب نے جو العدالہ الاجتماعیہ کے اندر بات کہی ہے، اگر وہ غلط ہے تو کہاں اس نے رجوع کیا؟ دوسری کتاب میں، کسی کتابچے میں، تحریر کی شکل میں یا کسی تقریر میں رجوع کرنا چاہیے نا. کبھی نہیں رجوع کیا. یا مارکۃ الاسلام والراسمالیہ کے اندر اس نے غلط بات لکھی ہے تو بعد میں کہاں رجوع کیا اور کہا کہ یہ میری بات غلط ہے. سید قطب ہی کے زمانے میں 5 6 ایڈیشن کتاب چھپتی ہے اور کسی میں نہیں رجوع کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے برابر چھپتے چلی آ رہی ہے. اگر غلط ہے بھی تو تم لوگ چھاپ کے پھیلا کیوں رہے ہو اس غلطی کو؟ پہلی بات تو کہ رجوع نہیں ثابت ہے، اور اگر غلط ہے تو کیوں پھیلا رہے ہو؟ حالانکہ محمد قطب سے بعد میں لوگوں نے کتنا مطالبہ کیا. محمد قطب جو کہ سید قطب کی جو ہے انتشاری باتوں کو، اس کے خرافات کو پھیلانے کا، نشر کرنے کا جو ذمہ دار تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ باتیں جو اتنی خرافات ہیں، چاہے وہ فی ظلال القرآن ہو، چاہے عدالہ اجتماعیہ ہو، چاہے دیگر اور خاص طور سے عالمی تاریخ ہو، تمام کتابوں میں جو فسادی باتیں ہیں، خارجی باتیں ہیں، وحدت الوجودی اور دیگر جو خرافات ہیں، اس کو کیوں جو ہے پھیلا رہے ہو چھاپ کر کے؟ اور اگر چھاپنا ہی ہے تو نیچے کیوں نہیں تشریح اس کی وضاحت کر رہے ہو، تعلیق چڑھا رہے ہو، حاشیہ چڑھا رہے ہو؟ وہ بندہ ہمیشہ بولتا تھا ٹھیک ہے کر دیں گے، ٹھیک ہے کر دیں گے، اگلے ایڈیشن میں کبھی نہیں کہا. ظاہر بات ان کی فکر وہی ہے. اس کتاب میں جو کچھ ہے، سید قطب کی کتابوں میں جو کچھ ہے، اخوانیوں کی وہی فکر ہے. اسی لیے اگر فکر نہ ہوتی تو باقاعدہ وضاحت آتی. کسی کتاب میں آپ کو وضاحت نہیں ملے گی کہ سید قطب کا یہ نظریہ جو ہے یہ پرانا تھا، بعد میں انہوں نے بدل لیا، اس کا یہ ثبوت ہے، اور صحیح اسلامی نظریے کے مطابق صحیح بات یہ ہے. کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اخوانیوں کا نظریہ ہے جو سید قطب کا، وہی لوگوں کا نظریہ. اسی لیے اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں ہمیشہ. کبھی جو ہے کوئی تعلق، جیسے کہ خلافت الملوکیت ہے مودودی کی، کبھی جو ہے کسی تحریکی کو، مودودی جماعت والوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیز خرابی ہے اس کو جو ہے تصحیح کر دیں. تصحیح کا مطلب حاشیے میں اس کو بتائیں، وضاحت کریں، جیسے کہ سلفی علماء کرتے ہیں عام طور سے. ان کی یہاں یہ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مودودی کا عقیدہ تھا، اس لیے وہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا دفاع کرتے، کہتے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے. صاف کہیں گے خلاف تمہیں کیا، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں لکھا. صاف کہتے ہیں یہ لوگ کہ پھر سے پڑھ لو، کوئی غلط نہیں اس میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے نزدیک سب صحیح ہے. مودودی نے جو کچھ لکھ دیا وہ سب صحیح ہے، سید قطب نے جو کچھ لکھ دیا وہ سب صحیح ہے. اب جو ہے شیخ ربیع نے انہی لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، سید قطب کو، مودودی کو، خاص طور سے سید قطب کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے. المجموع کر کے، المجموع المنجد کر کے کتاب ہے، اس کے اندر 6 7 کتابیں ہیں، پورا جو سید قطب پر ہیں. تو اس کو، ان کو ایکسپوز کیا، ان کی جو باطل افکار کو ایکسپوز کیا ہے. ایک حوالہ دے کر کے، 2 ایڈیشنوں کا حوالہ، 5واں ایڈیشن اور اس کے بعد 12واں ایڈیشن، ایسا حوالہ دیا شیخ نے باقاعدہ. اور دونوں میں جو تھوڑی بہت ترمیم ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہ 5ویں ایڈیشن میں اس طرح انہوں نے لکھا تھا، اور 12ویں ایڈیشن میں اس طرح انہوں نے جملے کو ترمیم کر دیا، الفاظ کو بدل دیا، لیکن معنی وہی ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوا. تو شیخ ربیع نے اس طریقے سے حوالہ دیا ہے یہ سید قطب کی کتابوں کا، باقاعدہ ان کے زمانے میں جو چھپا اس کا حوالہ دیا کہ بھائی انہوں نے تو بدلا نہیں کچھ. اگر کچھ ہوتا تو ان کے زمانے میں جو کتابیں چھپی انہوں نے بدل دیا ہوتا، اور تھوڑی بہت جو ترمیم کی اس کا بھی شیخ نے حوالہ دے دیا. اس کے باوجود یہ لوگ کیا الزام لگائیں گے کہ جو ہے وہ کاٹ کر کے اپنے من کی لے لیا، ایسا اور ویسا، دنیا بھر کے الزامات لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے، تو تمہید کے طور پر میں نے بتایا ہے، اگلے درس میں جو یہ ایک مضمون باقاعدہ لکھا گیا ہے سلفیت اور مدخلیت کے نام سے، سمیر بلڈانوی کے نام سے کسی نے اس کی طرف منسوب ہے. اور یہ فتنہ آپ دیکھیں گے، میں بتا دوں واضح طور پر، تو ڈاکٹر زبیر احمد کر کے ہے، پاکستان کا ہے، اور اس طریقے سے ایک بندہ اور ہے خضر حیات کر کے، حافظ خضر حیات، دونوں حافظ کے نام سے مشہور ہیں، حافظ زبیر، حافظ خضر حیات. ان دونوں کو بہت، اور دونوں اپنے آپ کو اہل حدیث بتانے کی کوشش کریں گے، اور ان دونوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے شیخ ربیع سے. مدخلی فتنہ یہ لوگ چلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے بر صغیر میں
یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا ہے، مدخلی والا کارڈ جو ہے کھیلا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیز عام ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اس پر میں اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ سے